بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں بیماریوں کی یلغار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آلودگی اور گندگی ہے۔ پینے کا پانی شفاف نہیں ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا رہتا ہے، گٹر ابلتے رہتے ہیں، اور اگر بارش برس جائے تو مہینوں پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ایسے اشرات الارض پیدا ہوتے ہیں جو لاتعداد بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے عوام سگریٹ نوشی، شیشہ نوشی، شراب نوشی اور گٹکا وغیرہ کے بھی عادی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ سفید پوشوں اور غریبوں کی حالت بہت خستہ ہے، جو بغیر علاج ہی کے مر جاتے ہیں۔ ہر سال پانی کی آلودگی سے 2.5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب نمونیا کی بات ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سانس لینے کا سرچشمہ انسان کے جسم میں پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سانس لینے کا واحد عضو ہے۔ جب آپ ناک کے ذریعے ہوا لیتے ہیں، اس ہوا میں مائکروسکوپک یعنی چھوٹے چھوٹے جراثیموں کے علاوہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بیلون کی شکل کا ورم یا جوف بن جاتا ہے، جسے آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ آپ ہوا کے ذریعے آکسیجن لیتے ہیں اور زندگی کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ یہ اشرات الارض جو گندگی کی وجہ سے فضا، ہوا اور پانی میں منڈلاتے پھرتے ہیں، یہ آکسیجن کو کھینچ لیتے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے ابھی تک کئی جگہ پانی کھڑا رہتا ہے، جس میں سیوریج کا پانی بھی مل جاتا ہے۔ جن غریب علاقوں میں پانی بھی آلودہ ہے، پانی کی قلت ہے اور ارد گرد کا ماحول گندا ہے، وہاں انسانی زندگی کو کئی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے۔ جب ہم آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرتے ہیں، اگر آکسیجن آلودہ ہو تو پھر وہ پھیپھڑوں کے لیے مہلک بن جاتی ہے۔ نوجوان شیشہ پینے کے عادی فیشن کے طور پر ہو گئے ہیں، جو پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، جس سے ان کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، اور ہوا کے ذریعے جو آلودگی، بیکٹیریا یا وائرس جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پھیپھڑوں میں ورم پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ خطرناک انفیکشن میں تبدیل ہوتا ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر ہیروئن، سگریٹ نوشی اور گٹکا بڑے شہروں میں اس کا استعمال عام ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لیے زبردست نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اس سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار پھیپھڑوں کی صحت مندی پر ہے۔ تمام بیماریوں میں نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جو پھیپھڑوں کو کمزور کرتی ہے۔ پھیپھڑے بیکٹیریا اور وائرس کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی کبھار زندہ روح شے جیسے عضوی جراثیموں کی شکل میں پھیپھڑوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ انہیں پیراسائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں میں دائمی بیماری گھر کر لیتی ہے۔ ورم پیدا کرنے والے جراثیم ایک پھیپھڑے کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ فلو کے ذریعے پھیپھڑوں کو مزید متاثر کرتے ہیں، اوپر کے سانس لینے کے ٹریک میں انفیکشن کا موجب بنتے ہیں۔ نمونیا کے 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کو لوبار اور دوسرے کو برونکیل کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں ایک پھیپھڑا متاثر ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم میں دونوں پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ برونکیل نمونیا دونوں پھیپھڑوں کے مختلف حصوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس قسم کے نمونیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں 50 لاکھ افراد نمونیا کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر نمونیا شدت کے ساتھ ہو تو دونوں پھیپھڑوں میں انفیکشن اور ورم پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان کھانستا ہے اور بہت زیادہ بلغم بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ نمونیا کی ایک بھیانک شکل ہوتی ہے۔ نمونیا کے رسک فیکٹر کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ پھیپھڑوں میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کا سبب معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر سبب معلوم نہیں
تو نمونیا کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نامیاتی جسم مختلف اضویے ہوتے ہیں جو نمونیا کو شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسک فیکٹر میں مریض کا عمر بہت عمل دخل دیتی ہے۔ نامولود بچوں یا 2 سال تک کے بچوں اور بڑھاپے کی عمر میں ماہرین کا کہنا ہے کہ نمونیا کے اثرات بہت مضر ہوتے ہیں۔ اس کا علاج مناسب نہ ہو تو جان لیوا بھی ہوتا ہے۔ ایک بات بہت قابل غور ہے، جو لوگ مضر صحت ڈرگ لیتے ہیں ان کے لیے بھی نمونیا عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ عذاب جان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی عمومی صحت کا تعلق بھی بیماری کے ساتھ بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ ڈائبٹیز، کینسر یا ایڈز جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں اگر مریض کو دل کی بیماری لاحق ہو تو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، ایسے افراد کے لیے مناسب سائبان نہیں ہوتا۔ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کا رسک فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی مشاہدہ کریں کہ پاکستان بھر میں لوگ سڑکوں پر سو رہے ہوتے ہیں۔ کئی پاگل ایسی بھی دیکھے ہیں جو گٹر کے پانی سے منہ دھو لیتے ہیں، اور جو سڑک کے کنارے بسیرا کرتے ہیں وہ مسلسل گاڑیوں کا دھواں پی رہے ہیں۔ پھر یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ زلزلوں سے متاثرین ابھی تک بے گھر ہیں اور کھلی فضا میں رہائش پذیر ہیں، جو چندے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کا رسک فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے۔ جو ہی ٹھنڈ پڑتی ہے یہ لوگ فلو کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت جلد نمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر ٹھنڈ میں بیکٹیریا ٹائپ نمونیا ہوتا ہے۔ بیکٹیریا نمونیا کا ایک عام سبب ہے۔ عام طور پر ماہرین کا کہنا ہے کہ بیکٹیریا نمونیا زیادہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں پارا بہت زیادہ گر جاتا ہے تو لوگ بیکٹیریا قسم کے نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نمونیا کو انگریزی اصطلاح میں اسٹریپٹوکوکس کہا جاتا ہے۔ وائرل نمونیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت جان لیوا اور مہلک ہوتا ہے۔ اس میں اسپتال میں مریض کو داخل ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص 100% نمونیا سے بچ نہیں سکتا، چاہے امیون سسٹم کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہوا میں بیکٹیریا اڑتے پھرتے ہیں اور پاکستان کے بڑے شہروں میں گندگی عام جگہوں پر تو ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ بیمار لوگوں کی ساری ذمہ داری حکومت پر پڑ جاتی ہے، جو صحت پر کم اور کرپشن پر زیادہ رقم خرد کرتے ہیں۔ یہ تو ماہرین نے بتا دیا ہے کہ کوئی شخص بھی 100% نمونیا سے بچا ہوا نہیں ہے۔ نمونیا کے علامات میں سے کامن فلو اور کولڈ بہت اہم ہے، اور اگر یہ زیادہ دیر تک لاحق ہو تو یہ بلغمی ہو جاتا ہے، اور بلغم پھیپھڑوں میں انفیکشن کا موجب بن جاتی ہے۔ اس میں شدید بخار ہوتا ہے، پسینے اور سردی دونوں مریضوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کھانسی سے بلغم کا اخراج ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، رک رک کر سانس لی جاتی ہے، مریض اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات متلی، قے اور ہیضہ بھی ہو جاتا ہے۔ نومولود بچوں کی تشخیص تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، جو ٹھیک عمل نہیں ہے، کیونکہ جب علامات ہوں تو نومولود بچے کی حرکات سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بعد میں علم ہوتا ہے کہ سینہ بچے کا بلغم سے جکڑ گیا ہے، جس سے بخار اور کھانسی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بچہ بے چین رہتا ہے اور بالکل سست ہو جاتا ہے۔ توانائی میں کمی سے فیڈ لینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو بخار کم ہوتے ہیں، درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے، اور جسم میں حرارت کم ہونے سے دیگر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ذہنی طور پر باخبر اور آگاہی ہو تو مریض اس پر خود بھی قابو پا سکتا ہے۔ اگر بیان کردہ علامات ظاہر ہوں،
خاص طور پر سینہ بلغم سے جکڑ جائے، کھانسی مسلسل ہو اور بخار کے مدجزر بھی ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جن لوگوں کو ہائی رسک فیکٹر ہو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہنگامی طور پر لیں اور ڈاکٹر کے پاس جتنا جلد ہو تشخیص کے لیے تشریف لے جائیں۔ اگر تاخیر کی گئی تو زندگی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ نمونیا قابل علاج مرض ہے اور ادویات سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جن کو ہائی رسک فیکٹرز لاحق رہتے ہیں ان میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی جانب توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بیکٹیریا بلغم سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور خون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خون کی وجہ سے بہت سے دیگر عضو بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جن میں سے کوئی عضو بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپ پھیپھڑوں میں ورم پیدا کر کے خرابی پیدا کرتی ہے، اس کے لیے سرجری کی جاتی ہے اور پیپ کو سرنج کے ذریعے پھیپھڑوں سے نکال لیا جاتا ہے۔ سانس میں بہت زیادہ دشواری ہو تو ڈاکٹر مریض کو وینٹیلیٹر میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مذکورہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کی بیماری زیادہ مہلک ہے تو ضروری ہے کہ پھیپھڑوں کے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ علامات میں زیادہ بخار بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے دوست، عزیز، اقارب کو ساتھ لے کر جائیں۔ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر سے سوال ضرور پوچھیں، اس میں ہچکچاہٹ ٹھیک رویہ نہیں۔ نمونیا کے علاج میں ڈاکٹر آپ کے چند ایک ٹیسٹ لے گا اور بغور تشخیص کرے گا۔ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو فوری طور پر اینٹی بائیوٹک دے گا۔ کچھ ادویات بخار ختم کرنے کے لیے دی جائیں گی۔ آپ سے ہسپتال میں داخل ہونے کا کہا جائے گا اور نیوبلائزر وغیرہ بھی کیا جائے گا۔ ادویات سے بظاہر علامات کم ہو جائیں گی۔ کورس ختم ہونے تک علاج ختم نہیں کرنا۔ علامات ختم ہونے کے بعد مریض تھکاوٹ کا شکار رہے گا اور کمزوری تنگ کرے گی۔ جلدی ریکوری کے لیے ضروری ہے کہ آپ آرام کریں۔ اگر کچھ آرام آ جائے تو یکدم کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ کھانسی ختم ہونے کا بھی انتظار کریں۔ پانی زیادہ استعمال کریں اور نمونیا سے بچنے کے لیے ویکسین بھی ضروری ہے۔ بچوں کو ویکسین کرانا بہت ضروری ہے۔ ماحول میں آلودگی کو مدنظر رکھنا ہوگا۔ ہاتھ صاف رکھنے کی عادت ڈالیں۔ صابن اینٹی بیکٹیریا والا استعمال کریں۔ سگریٹ نوشی بند کریں اور خوراک صحت مند کھائیں۔ جنک فوڈ خطرناک ہیں۔